اس مہینے میں سرکار دو عالم امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آباء و اجداد اس کا تذکرہ کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 4 پشتیں حضور علیہ السلام کی، ان کو یاد رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کہ ہمارے پیارے پیغمبر کے ابا جان کا کیا نام ہے، دادا جان کا کیا نام ہے، پردادا جان کا کیا نام ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ ان کا یاد رکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی 4 پشتوں کا یاد رکھنا بھی فرض ہے۔ آج صرف ان 4 پشتوں کا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں جس طرح نماز چھوڑنے والا گناہگار ہے، اسی طرح جس کو ان ناموں کا پتہ نہیں ہے، یاد ہی نہیں کیے، اور اس حالت میں وہ مر گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں حضور علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، پردادا کا نام کیا ہے، اور ایسی حالت میں مر گیا تو وہ گناہگار مرا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات نے جب مجھے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات میں سے انسان کو چنا، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جنوں کو نہیں چنا، فرشتوں کو نہیں چنا، انسان کو چنا۔ انسانوں میں سے انبیاء کرام کی جماعت کو چنا۔ انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم کو چنا۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل کو چنا۔ حضرت اسماعیل کے خاندان میں سے بنو کنانہ کو چنا۔ بنو کنانہ میں سے بنو قریش کو چنا۔ بنو قریش میں سے جناب عبد المطلب کو چنا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کو چنا، اور حضرت عبداللہ کے گھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ یہ تو اللہ کا انتخاب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات نے میرے اسلاف اور انساب دونوں پاکیزہ بنائے۔ اسلاف سلف کی جمع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جن جن پشتوں میں رکھا وہ ساری پاکیزہ، حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک ساری پشتیں پاکیزہ، اور اللہ نے مجھے جن جن راموں میں رکھا وہ سارے رام پاک ہیں، حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک، کہیں بھی غلطی کا کوئی شبہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے
عرب اور عجم میں سے عرب کو چنا، عجم کو نہیں چنا. ہم سارے عجمی ہیں. عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا اور عرب کا معنی ہے بولنے والا. عجم کے اندر عیب ہے، جو گونگا بندہ ہے وہ عیب دار ہوتا ہے نا. اور نبی بھی عیب ہوتا ہے، جس کے اندر عیب ہو وہ نبی بن سکتا نہیں. تو اللہ نے عرب کو چنا کیونکہ عرب میں عیب نہیں ہے، اور نبی خود بھی عیب ہے، اور جس علاقے کو اللہ نے چنا وہ بھی عیب. اور خالق کائنات نے اپنے محبوب کے لیے ساتوں زمینوں میں سے جس زمین کو چنا، یہ اوپر والی زمین ہے، اس کو اس لیے چنا کہ اس زمین پہ بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے. اللہ نے اس زمین کو چنا. یہ اللہ کا انتخاب ہو رہا ہے اپنے محبوب کے لیے. گویا کہ اللہ نے ایک گلدستہ بنا دیا، چن چن کے چیزیں رکھی. تو میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 پشتوں تک میرے نسب کو یاد کرو، ان کا یاد کرنا فرض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، پردادا کا نام ہاشم. یہاں تک یاد کرنا کیا ہے؟ بولو بولو بولو، فرض ہے. ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کے ابا کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، اور دادا کا نام کیا ہے. یہ ہم پر اللہ نے فرض کیا ہے. خاندانی بندے کو بندہ یاد رکھتا ہے نا، یہ فلانے دا پتر ہے، ادھر دادا بڑا چنگا سی، ادھر پردادے دے کم سن. ہمارا دنیا کا بھی یہ دستور ہے. ہم نسلی کہتے ہیں، بندہ نسلی ہے جی، ادھر پیو دادا بڑا چنگا سی، کہندے ہیں کہ نہیں. اور جس نبی کے ہم نام لیوائیں، جس نبی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اس نبی کے نام کے نہیں پتا. بہت سارے ایسے ہیں لوگ جو نام کے مسلمان ہیں، ان سے جب انٹرویو لیا گیا لوگوں نے پوچھا ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. کسی نے کہا قائد اعظم، کسی نے کہا علامہ اقبال، کسی نے کسی اور شخصیت کا نام لے لیا، آخری نبی کا نام کا بھی نہیں پتا. ایسے مسلمان بھی دنیا میں ہیں. تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. اب میں نے ان کے کچھ مختصر حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم بڑے خوبصورت تھے، بڑے وجی، بڑے خوبصورت، حشاش بشاش. ان کی پیشانی سے نور چمکتا تھا، لائٹیں نکلتی تھی. روم کے بادشاہ ہرقل کی جب ملاقات ہوئی نا ہاشم سے، تو اس نے دیکھ کے حیران ہو گیا، یار اتنا خوبصورت بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو گیا. اگر تو قبول کرتا ہے تو میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں. اتنے خوبصورت. حضرت ہاشم کا اصل نام عمر تھا. عمر. ہاشم کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ یہ سخی بڑے تھے. حاجی جب لوگ حج کرنے کے لیے حجی جاتے، بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے، پہلے بھی لوگ جاتے تھے، اسلام سے پہلے بھی لوگ طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو حضرت ہاشم کیا کرتے تھے؟ اونٹ ذبح کرتے تھے، پھر ان کا زیتون کے تیل میں گوشت بناتے، گوشت بنانے کے بعد پھر ان کی سرید بناتے، روٹی کی سرید بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتے. تو اس لیے ان کا نام بڑھ گیا ہاشم، یعنی سرید بنا کر تقسیم کرنے والا. حضرت ہاشم ملک شام تجارت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے. توجہ کرنا، مدینہ طیبہ پہنچے نا تو ایک خاندانی عورت، مالدار خاندانی پاک دامن عورت جس کا نام سلمہ تھا، اس عورت نے حضرت ہاشم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا کہ آپ میرے ساتھ نکاح کریں.
حضرت ہاشم جو حضور علیہ السلام کے پردادا ہیں، انہوں نے نکاح کر لیا اس سلمہ نامی عورت سے. ان کا آگے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کے سر میں کچھ بال سفید تھے اور وہ بڑے خوبصورت تھے، اس لیے ماں نے نام رکھا شیبہ. شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو کہتے ہیں شیبہ، یعنی ان کے سر میں سفید بال تھے، اس وجہ سے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ شیبہ. یہ میرے نبی کے دادا ہیں، حضرت ہاشم میرے نبی کے پردادے، ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا، ماں نے نام رکھا شیبہ. اور حضرت ہاشم بیمار ہوئے، مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ بچہ بڑا ہوتا گیا، ہوشیار ہو گیا، کھیلنے لگ گیا. مکہ مکرمہ سے عبد مناف خاندان کا ایک بندہ کسی کام کے لیے یثرب چلا گیا. مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا. وہاں پہ گیا، کچھ بچے کھیل رہے تھے تیروں کے ساتھ. اس وقت کی یہ گیم تھی، کھیل کا، جس طرح آج کل کی گیمیں اور ہے، وہ تیروں کے ساتھ کھیلتے تھے. اب وہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں نا ایک بچہ بڑا ہی خوبصورت، اس کی پیشانی سے ایک لائٹ سی نکلتی ہے، اور وہ بچہ کھیل رہا ہے، تیر گھما رہا ہے اور چلا رہا ہے، اور ساتھ کہہ بھی رہا ہے میں ہاشم کا پوت ہوں، ہاشم کا بیٹا ہوں، میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے. یہ حیران ہو گئے. حضرت ہاشم تو ہمارے سردار تھے جو ملک شام کی تجارت کے لیے مکہ سے نکلے تھے، یہ ان کا بیٹا ہے. تحقیق کی تو پتہ چلا ہاشم کا تو انتقال ہو گیا، یہ ہاشم کا ہی بیٹا ہے، شیبہ اس کا نام ہے، یتیم ہے. یہ عبد مناف کے خاندان کا فرد جو مدینہ منورہ یثرب میں گیا، فوراً وہاں سے اٹھنی بگائی مدینہ منورہ میں آیا. جو ہاشم کا بھائی تھا مطلب، اس سے آ کر ملا کہ تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، تیرے بھائی نے مدینہ منورہ میں شادی کی تھی، اس کا آگے بیٹا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، وہ تمہارے خاندان کا ہے یار، لے آؤ اس کو، وہاں کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ یہ میری اٹھنی ہے، بڑی تکڑی ہے، لے کے جا اس کو. مطلب جو حضرت شیبہ کے چاچا تھے، حضرت ہاشم کے بھائی، انہوں نے اٹھنی بگائی، مدینہ پہنچ گئے. مدینہ والوں سے بات کی کہ یہ بچہ ہمارا ہے، ہمیں دو. حضرت سلمہ بڑی خاندانی عورت تھی، مالدار بھی تھی. انہوں نے کہا کہ بالکل بچہ تمہارا ہے، آپ لے کے جاؤ. اس نے کہا بھابھی تو بھی ساتھ چل. کہا میں نہیں جاتا، تو بچے کو لے جاؤ. مطلب نے بچے کو اٹھنی کے پیچھے بٹھایا اور اٹھنی بگائی. راستے میں گرد و غبار اڑتا ہے، بچہ جو نا میلا کچیلا ہو گیا. اب جیسے مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ کے لوگ پوچھنے لگے مطلب یہ کون ہے، یہ تیرے ساتھ کون ہے، یہ میلا کچیلا بچہ کون ہے؟ کہا جی میرا غلام ہے. کون ہے؟ میرا غلام عبد المطلب ہے. عبد غلام کو کہتے ہیں، عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام عبد المطلب ہے. اس وقت ان کا نام شیبہ ختم ہو گیا اور نام پڑ گیا عبد المطلب. اب اتنی بات سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں آئی. یہ میرے نبی کے پردادا جو تھے ان کا کچھ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے. یہ عبد المطلب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ گئے اور یہاں پہ چاچا نے تربیت کی، بڑے ہوئے، بڑے خوبصورت تھے حضرت عبد المطلب. ایک دن سوئے ہوئے، رات کو خواب آیا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بتا رہا ہے کہ بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک کنواں ہے جس کو زمزم بولتے ہیں، جو دبا ہوا ہے، اے عبد المطلب اس کنویں کو کھود. دوسری رات پھر سوئے، پھر وہی خواب. تیسری رات پھر وہی خواب. صبح اٹھے، کسی پکڑی اور وہاں سے کھودنا شروع کر دیا. برادری والے کہنے لگے، بھائی کہنے لگے وہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہاں پہ کیا ہے جو تو کھودتا جا رہا ہے؟
کہا یہاں پہ ایک کنواں ہے جو زمزم کے نام سے مشہور ہے، یہ وہی کنواں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے بنا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، پانی نکلا، پانی بہنے لگا، تو بی بی ہاجرہ نے کہا تھا زم 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 زم، کیا مطلب رک جا رک جا، ابھی آگے بہنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی وہی رک گیا تھا۔ اور بعد میں جب بنی جرہم جو یہاں پہ قبیلہ آباد تھا، جب یہاں سے اس قبیلے کو نکالا گیا نا، تو انہوں نے جاتے وقت یہ دشمنی کی کہ سارے کنویں کو بھر دیا تھا۔ بعد میں یہ کنواں بھرا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کے خواب میں یہ بات ڈالی اور انہوں نے اس کنویں کی کھدائی کی۔ یہ سارے انتظامات حضور علیہ السلام کے لیے اللہ کروا رہے۔ اب جب کنواں کھود رہے تھے تو تھک گئے، کھودتے کھودتے تھک گئے، تھکاوٹ میں نے ایک بات ذہن میں آئی، فوراً وہ بات کر دی اور نظر مان لی، منت مان لی، یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا نا تو ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کر دوں گا، ایک بیٹا بولو تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دادا کو 10 بیٹے دیے، کتنے؟ 10۔ سب سے چھوٹے جو تھے وہ حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کے والد تھے۔ اب ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کرنا تھا، نظر مانی ہوئی تھی، سارے بیٹوں کا نام لکھا، قرعہ ڈالا کہ جس کا نام نکلے گا اس کو قربان کر دیا جائے گا۔ جب قرعہ اندازی کی تو نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ کس کا نام نکلا؟ حضرت عبداللہ، جو حضور علیہ السلام کے والد تھے، سب سے چھوٹے تھے اور سب کو پیار تھا ان کے ساتھ، بہنیں بھی پیار کرتی، بھائی بھی پیار کرتے، اور اسی طرح پھوپھیاں بھی پیار کرتی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے بیٹے کو پکڑا، کہا تجھے جنگل لے کے ذبح کرتا ہوں اللہ کے نام پہ۔ جب لے کے نکل رہے تھے تو پھوپھیاں بھی آ گئی، بہنیں بھی آ گئی، بھائی بھی آ گئے کہ ابا جی اس کو شہید نہ کریں، اس کو اللہ کے نام پہ ذبح نہ کریں، اس کو رہنے دیں۔ پھر کیا کریں؟ میں نے تو نظر مانی ہوئی ہے، کسی ایک کو تو اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے نا، تو قرآن اندازی میں اسی کا نام ہے۔ ان کے بڑوں نے ایک بات سمجھائی کہ اس کو ذبح نہ کرو، اگر یہ ذبح ہو گیا نا یہ روایت پڑ جائے گی اور لوگ اپنے بچوں کو ذبح کریں گے، اس کو چھوڑ دو۔ یہاں پہ ایک عورت ہے جو تورات، زبور، انجیل کی عالمہ ہے، اس سے جا کے مشورہ کرتے۔ وہاں پہ گئے، اس عورت سے بات کی کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارے اس بھائی نے نظر مانی ہوئی ہے کہ ایک بچہ اللہ کے نام پہ جو ہے وہ ذبح کرے گا، اب اس کا کیا حال ہے؟ بات توجہ سے سننا۔ اس عورت نے کہا یوں کرے، 2 تیر لے لیں، ایک تیر پہ عبداللہ کا نام لکھے، ایک تیر پہ اونٹوں کا نام لکھے۔ اور اس نے پوچھا تھا کہ ایک قتل کی دیت کیا دیتے ہو، ایک جان کی دیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک جان کی دیت ہم 10 اونٹ دیتے ہیں، یعنی کسی کو قتل کر دیا جائے وہ آگے معاف کرنے کے لیے جو دیت مانگتے وہ 10 اونٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک پہ 10 اونٹ لکھو، ایک پہ عبداللہ نام لکھو اور قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کے نام کا تیر نکل آئے تو 10 اونٹ قربان کر دینا، دوبارہ قرعہ ڈالو، دوبارہ نکل آئے اونٹ قربان کر دینا۔ جب تک عبداللہ کا نام نکلتا ہے 10 اونٹ قربان کرتے جانا، جب اونٹ والا تیر نکل آئے پھر ان کے جان کا فدیہ ہو جائے گا، پھر ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب اتفاق دیکھیے، انہوں نے 2 تیروں کا قرعہ ڈالا، پہلی مرتبہ نام نکلا حضرت عبداللہ کا، 10 اونٹ قربان کر دیے، دوبارہ قرعہ ڈالا، پھر نام حضرت عبداللہ کا، پھر 10 قربان کر دیے، تیسری بار، چوتھی بار، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں بار نام عبداللہ کا نکل رہا، کتنے اونٹ قربان ہو گئے؟
100 کتنے؟ ہر بار 10 اونٹ قربان، 100 اونٹ قربان ہو گئے. پھر نام نکلا اونٹوں کا اور حضرت عبداللہ کی جان کا فدیہ ہوا، اور اللہ نے اس وقت قانون بنا دیا کہ ایک جان کا فدیہ 100 اونٹ. آج بھی یہی فدیہ ہے. تو حضرت عبداللہ ان کی جان کا فدیہ ہو گیا اور ان کی نظر پوری ہو گئی. پھر حضرت عبداللہ بڑے ہوئے، ایک دن کھیل رہے تھے، یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام کا جو دور ہے وہ شروع ہونے والا. یہودی شروع سے ہی دشمن اسلام تھے. انہوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ عبداللہ نام کا ایک بندہ ہے جو بڑا خوبصورت ہوگا، جس کی پیشانی سے لائٹیں نکل رہی ہوں گی، اس بچے کو قتل کر کے آنا ہے. یہودی آیا مکہ مکرمہ میں، بچے کھیل رہے تھے، حضرت عبداللہ بھی کھیل رہے ہیں. وہ یہودی آ کے حضرت عبداللہ سے پوچھ رہے بھائی تم میں عبداللہ کون ہے؟ تم میں عبداللہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ سے پوچھ رہے. حضرت عبداللہ کہنے لگے حضور علیہ السلام کے والد کے بڑے سمجھدار تھے، بچپن سے اللہ نے سمجھداری عطا کی ہوئی تھی. کہا تو مکہ کا تو نہیں لگتا، کوئی اجنبی لگتا ہے. کہا میں اجنبی ہوں. کہا بیٹھ تجھے پہلے پانی چھانی پلاتا ہوں، کھانا شانا کھا لے، پھر عبداللہ کو بھی ملا دوں گا. کھانا کھلایا، پانی چھانی پلایا. جب صحیح اس کی تھکاوٹ ہوتی رہی نا، پھر پوچھا ہاں بھائی عبداللہ کو مل کے تو نے کیا کرنا ہے؟ عبداللہ کو مل کے تو نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا تو بچہ بڑا اچھا ہے، بڑا شریف ہے، بڑا سمجھدار ہے، تجھے بتا رہا ہوں آگے نہ بتانا. کیا؟ کہا عبداللہ کو میں نے قتل کرنا ہے. عبداللہ کو میں نے بولو قتل کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ وہ آخری نبی آنے والا ہے، تو ہمارے بڑے پادریوں کو لگ رہا ہے کہ وہ عبداللہ جو ہے اس کی نسل سے وہ بچہ آئے گا، ہم اس کو قتل کر دیں. حضرت عبداللہ بولے پھر نکال تلوار، میں ہی عبداللہ ہوں. نکال تلوار، میں ہی عبداللہ ہوں. کہا نہیں، اب میں نے تیرا نمک کھا لیا ہے، نمک حرام نہیں کروں گا. تو بہت اچھا بچہ ہے، بڑا شریف ہے، آیا تو تجھے قتل کرنے کے لیے تھا، تیرا اخلاق دیکھ کر میں تجھے قتل نہیں کر سکتا. واپس چلا گیا. تو یہ دشمن تھے، ان کو پتا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، اس کے آنے کی وجہ سے تورات، زبور، انجیل ختم ہو جائیں گی. عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو جائے گی، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو جائے گی. وہ نبی آئے گا، خدا کا راج ہوگا، اس محمد کا رواج ہوگا. وہ نبی جب آئے گا پھر خدا کا راج ہوگا اور مصطفیٰ کا رواج چلے گا، اور کسی کا رواج نہیں چلے گا. اس لیے وہ دشمن تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہوئے، بڑے خوبصورت تھے اور پیشانی سے نور چمکتا تھا. بڑی بڑی عورتوں نے آفر کی کہ عبداللہ ہم سے نکاح کر لے. بڑی بڑی سمجھدار عورتیں، پڑھی لکھی عورتوں نے آفر کی کہ ہم سے نکاح کر لے تاکہ وہ جو آخری نبی آئے وہ ہمارے وطن سے پیدا ہو. لیکن حضرت عبداللہ نے نکاح کیا تو مدینہ شریف میں جا کر کیا. حضور علیہ السلام کے جو ننہال تھے، جس کو ہم نانکے کہتے ہیں، وہ مدینہ شریف کے تھے. حضرت عبداللہ مدینہ شریف کے، وہاں پہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ سے نکاح ہوا، اور اس شادی کے 2 مہینے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. حضور علیہ السلام اپنی ماں کے بطن عقر میں 2 مہینے کے تھے جب آپ کے والد کا سایہ دنیا سے چلا گیا، اور حضور علیہ السلام اس دنیا میں یتیم پیدا ہوئے. تو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے انتخاب کیا ہے، ہر اچھی چیز کا انتخاب کیا ہے. اور یہ جو 4 نسل ہیں، ان کا یاد کرنا ہر مسلمان پہ کیا ہے؟ فرض ہے. یہ 4 پشتیں، حضور علیہ السلام کا نام، آپ کے جو ہے والد کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، یہ ہمیں یاد کرنا چاہیے. اور ان کی حالات زندگی مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. تو محمد حضور علیہ السلام کا نام ہے، عبداللہ آپ کے والد کا نام ہے، عبد المطلب آپ کے دادا کا نام ہے، اور ہاشم آپ کے پردادا کا نام ہے. یہ نام یاد رکھو گے،
اس کو یاد رکھنا ہے، اپنے سینے میں رکھنا ہے. جب بھی کوئی پوچھے حضور علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے، ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ عبداللہ نام ہے. دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب نام ہے. پر دادا کا نام کیا ہے؟ ہاشم ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب